بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد، صلوات۔ خالق کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں حسین کے ساتھ متمسک کیا ہے۔ جی، خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں حسین کے ساتھ متمسک کیا ہے۔ اگر پوری زندگی فقط ایک سجدہ شکر میں گزار دی جائے، پوری زندگی فقط ایک سجدہ شکر میں گزار دی جائے کہ اس نے ہمیں حسین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو یاد رکھیے یہ شکر کم ہے، نعمت اس سے زیادہ ہے۔ پوری زندگی کا سجدہ شکر کم ہے، حسین جیسی نعمت اس سے، ایسا ہی ہے نا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحومہ علی اللہ مقامہ انہیں سورہ مبارکہ رحمان کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، قبلہ مولانا، وہ فرماتے ہیں کہ حسن کلام یہ ہے، حسن کلام یہ ہے جن لوگوں کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، رابطہ ہے، اور میرے خیال میں قرآن کے ساتھ تعلق علی والوں کا ہی ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ کس کا تعلق ہونا چاہیے؟ کیوں؟ یہ علی علیہ کیوں ہونا چاہیے؟ باقیاں دا قرآن کو اج نہیں لگتا، تو آڈا کیوں حق بنتا ہے؟ اس واسطے توجہ، بزرگ فرمایا ساڑھا حق بنتا ہے، تو آڈا حق اس واسطے بنتا ہے کہ نبی نے فقط علی کے لیے کہا ہے قرآن مع علی و علی مع القرآن۔ یا علی، کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن پنجابی دی گل چکرا، علی قرآن دے نال تے قرآن تے مڑ جڑا علی دے نال او قرآن دے بندہ علی دے نال تو ہوئے تے قرآن دے نال نہ ہوئے۔ تھوڑا جے اور چا سمجھائیں، بندہ قرآن دے نال ہوئے تے علی دے نال نہ ہوئے۔ جی، بندہ قرآن دے نال ہوئے
تے علی دے نال نہ ہوئے، قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ ہے؟ قرآن حفظ کرن دا کوئی فائدہ ہے؟ قرآن نو سینے نال لاون دا کوئی فائدہ ہے؟ قرآن نو سینے دے وچ وساون دا کوئی فائدہ؟ قبلہ مولانا میری گزارش سمجھیں دے بیٹھے ہو؟ بندہ قرآن دے نال ہوئے تے علی دے نال، اس بدبخت نو قرآن کوئی فائدہ دے سی، تے کرمالا علی دے نال ہوئے تے قرآن دے نال ہیں؟ میری گل دی سمجھ آئیے؟ او بدبخت قرآن دے نال ہوئے تے علی دے نال نہ ہوئے، قرآن فائدہ تے جے ایک کرمالا علی دے نال ہوئے تے قرآن دی صورت حمد بھی سدھی نہ ہوندی ہوئے تے ہوئے وڑا علی آلہ، اٹھیندیاں باندیاں سوندیاں جاگدیاں دیاں راتی علی علی کرندہ ودو ہوئے، علی علی بھی کرندہ ودو ہوئے تے داڑھی منائندہ بیٹھو ہوئے تو موڑ بھی علی علی کرندہ بیٹھو ہوئے، علی علی انج کرندہ جو داڑھی منائندی جاتے بھی ناراض ہو گئے ہو جی؟ علی نو تے انج منیا سونا جو منائندہ داڑھی بیٹھا ہے تے موڑ بھی یا علی یا علی یا علی یا علی کرندہ بیٹھا ہے تے داڑھی منا کے تے موڑ نائی نوادہ بیٹھا ہے، این ہاتھ لا کے ایتھے کری اس طرح پھیرے نہ لگدہ ہے دوئیں وال رہ گئے یا علی انہا ہو گیا اے دو وال تے نظر نہیں آئے ہاں ودروڑیاں پائے گئیاں تے 5-7 نائی ٹکے دیتی بیٹھا ہے تو موڑوں نے پیدا تھوڑی جی پھٹکڑی مل لینا ڈاڈی پیڑ پہ ہوندی ہے لگدا ٹک دیتا ہی پھٹکڑی مل اور اللہ دا بندہ جے علی نو منے آئی تو موڑ علی دی وی من ہیں صرف علی نو نہ من علی دی وی من توجہ کر صرف علی کو نہ مان علی کی بھی مان جیسے جیسے علی کہتے جائے ویسے ویسے تو کرتا جا پھر قیامت کے دن آپ کو تعارف نہیں کروانا پڑے گا کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں بلکہ مولا آپ کو دیکھ کے آگے بڑھ کے قدم آگے بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے سینے سے لگا کے فرمائے تو میرا ماننے والا ہے یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد توجہ صاحبان سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم سورہ مبارکہ رحمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کلام یہ ہے کہ 29 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت 29 بار تکرار ہوئی ہے لیکن حسن کلام یہ ہے کہ ہر بار مطلب الگ ہے جی تفسیر میں لکھے 29 مرتبہ سورہ مبارکہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا نزول ہے لیکن ہر آیت کا معنی مفہوم مطلب اور محل الگ ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ بات میری یاد ہے کہ حسین عظیم نعمت ہے جی وہ بات بھی یاد ہے نا کہ حسین عظیم نعمت ہے اب آئیے اس کے ثبوت کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کی دلیل کے لیے آیت قرآنی پڑھتا ہوں
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا دو دریاؤں کو بہایا ہے، ان کے درمیان پردہ ہے، آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرتے۔ ہوتا کیا؟ یلتقیان، جب یہ دونوں دریا التقا کرتے ہیں، جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں، التقا کرتے ہیں تو پھر موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تمام مفسرین شیعہ سنی سب کہتے ہیں ان دو دریاؤں سے مراد، ایک سے مراد دریائے طہارت ہے، ایک سے مراد دریائے شجاعت ہے، ایک سے مراد دریائے عصمت ہے، ایک سے مراد دریائے امامت۔ یا علی، ایک سے مراد جناب سیدہ، دوسرے دریا سے مراد سید الاولیاء علی ابن ابی طالب۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ ہے، اس آڑ اور پردے سے مراد سید الانبیاء۔ جب یہ دونوں دریا التقا کرتے ہیں تو موتی اور مونگے نکلتے ہیں، موتی سے مراد حسن، مونگے سے مراد حسین۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں موتی سبز رنگ کا ہوتا ہے، مونگا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، موتی سے مراد شہزادہ سبز قبا حسن مجتبی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ قبلہ اجازت ہے جی؟ موتی سے مراد حسن مجتبی، مونگے سے مراد حسین سید الشہداء۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، میری بات یاد ہے نا کہ حسین عظیم نعمت ہے جی؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس مجھے بتا تو صحیح، تو میری حسن والی نعمت کا انکار کرے گا یا میری حسین والی نعمت کا انکار؟ جی جتنا شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے حسین کے ساتھ متمسک کیا ہے۔ جی شکر بنتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ وجہ بھی بتا دوں۔ انسان کی دو ضرورتیں ہیں۔ کتنی ضرورتیں ہیں؟ دو۔ میں نے بہت مختصر پڑھنا ہے، میرے قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جی انسان کی دو ضرورتیں ہیں دنیا میں، ہدایت ہے یا نہیں؟ دنیا چ ہدایت چاہیے یا نہیں؟ روپیے ڈھیر چاہیے دین یا ہدایت ہے؟ دیکھ لو جی۔ اچھا حضرت سلیمان دے بارے کی خیال ہے؟ جنت جاسی یا جہنم جاسی؟ جی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ جی۔ ہدایت کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ ہدایت اور حسینیت کا گہرا تعلق ہے آپس میں، حسینیت کا اور ہدایت کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ کیسے؟ حسینیت نام ہے ہدایت کے غلبے کا، یہ نور ہدایت جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی حسینیت زندہ باد ہوگی۔ حسینیت زندہ باد ہے یا نا؟ اجڑے نئے پہ بولیں دے تو انہوں کوئی شک ہے؟ حسینیت زندہ باد ہے یا نا؟
یزیدیت مرد آباد ہے یا نا؟ اچھا حسین زندہ باد نہیں، یزید مرد آباد نہیں، تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حسین زندہ باد، کبھی کسی نے نہیں کہا یزید مرد آباد۔ ہر بندہ کہتا ہے حسینیت زندہ باد، ہر بندہ کہتا ہے یزیدیت مرد آباد۔ جو میں سمجھا ہوں نا وہ آپ تک پہنچا دوں۔ دو علماء تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، علماء کی موجودگی میں الفاظ پھونک پھونک کے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جی حسین زندہ باد کوئی نہیں کہتا، حالانکہ حسین بھی زندہ باد ہے نا؟ حسینیت زندہ باد سب نعرہ لگاتے ہو، فرق کیا ہے؟ حسین ذات ہے، حسینیت کردار ہے۔ جی حسین ذات ہے، حسینیت، یزید ذات ہے، یزیدیت۔ حسینیت زندہ باد ہے یا نا؟ ہے۔ دو چار علامتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسینیت زندہ باد کیسے ہے، پھر آپ غور کیجئے گا۔ حسینیت زندہ باد کیسے ہے؟ مسجد آباد ہے تو حسینیت زندہ باد۔ توجہ 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 توجہ۔ حسینیت مسجد آباد ہے تو حسینیت زندہ باد۔ لنگر کے وقفے پہ لنگر کی بجائے مسجد آباد، نمازوں کا رخ نماز با جماعت تو حسینیت زندہ باد۔ جی بیٹا نمازی ہے تو حسینیت زندہ باد۔ باپ اور بیٹا داڑھی مونڈ نہیں تو حسینیت زندہ باد۔ ماں بہن بیوی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ چادر حجاب برقع حسینیت زندہ باد۔ گھر میں تلاوت قرآن تو حسینیت زندہ باد۔ یا علی بہن دا حصہ دیتی بیٹھا ہے تو حسینیت زندہ باد۔ دین و وراثت جو حصہ دیتا ہی تو حسینیت زندہ باد۔ جی اے گل میرے خیال اوکھیری ہے، زمیندارہ دا علاقہ ہے، اے گل تھوڑی جئی اوکھی ہے۔ او قبلہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بہن کو حصہ دے بیٹی کو حصہ دے، قبلہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، 50 لاکھ روپے کا جہیز دیا ہے۔ جی کیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہو بہن کو حصہ دو بیٹی کو حصہ دو، 50 لاکھ کا میں نے اس کو جہیز دیا ہے۔ میں کہتا ہوں 50 لاکھ کا جہیز ناک بچانے کے لیے دیا ہے، حصہ عاقبت بچانے کے لیے ہے۔ یا علی دنیا چ نک دی بڑی فکر ہے کہ نک رہے ونجے تے قیامت والے دیہاڑی او نک جہنم وچ بڈھا پیو ہووی ہے۔ قیامت والی دیہاڑ نک توڑی جہنم وچ کھلوتا ہوویں، نک توڑی کھلوتا ہوویں جہنم دے وچ۔ جی بہن کو حصہ دے دیا تو حسینیت زندہ باد، بیٹی کو وراثت دے دی تو حسینیت زندہ باد، یتیم کے مال پہ قبضہ نہیں کیا تو حسینیت زندہ باد، پڑوسی کو نہیں ستایا تو حسینیت زندہ باد، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کی تو حسینیت زندہ باد۔ یا علی غریب تیرے ظلم سے محفوظ ہے تو حسینیت زندہ باد ہے، مجبور تیرے ظلم سے محفوظ ہے تو حسینیت زندہ باد ہے۔ تے جے اے سارے کام کرندہ کھلا ہے نا ہے، جس نے تجھے اسلام دیا اس رہبر کی توہین نہ کر، اور جس کا گھر تیرے دل میں ہے، جس کا گھر تیرے دل میں ہے اس بے گھر کی توہین نہ کر۔ داڑھی بھی مڈوائے گانے بھی سنے اور بھاگے دور نمازوں سے، جس نے تجھے اسلام دیا اس رہبر کی توہین نہ کر، اور جس کا گھر تیرے دل میں ہے اس بے گھر کی توہین نہ کر۔
दाढ़ी मुंडवाए, गाने भी सुने और भागे दूर नमाजों से, गुलाम कहला के अकबर का फिर अकबर की तौहीन न कर। पढ़ना बहुत कुछ चाहता था, बस एक जुमला मसाइब कर्ज करता हूं। किबला साहब तशरीफ ले आए। है कोई बहन जो देखे ऐसा लाशा जैसा करबला में अली की बेटी ने देखा है? हालत क्या है लाशे की? सर काट कर शिमर ले गया है। सर बुरीदा लाशा तो पहले ही था, फिर इस तरह घोड़े की टापों से पीसा है जालिमों ने कि रज्जू सदरहू वज़हरे, सीने और पुश्त की हड्डियां एक हो गई थी। इस लाश पे आई है ज़ैनब कुबरा, इस लाश पे आई है दिलबंद ज़हरा। भाई की लाश पे आई और हैरत से पूछ रही थी, अंतल हुसैन, अंतल हुसैन। मैं आपसे पूछता हूँ, वो भाई जिनकी बहनें दूर रहती हैं, कभी 5, 7, 10 साल के बाद भी बहन की भाई से मुलाकात हो तो क्या वो हैरानी के साथ पूछती है, मेरा भाई तू है? क्या बहनें भाइयों को पहचानने में परेशान हो जाती है? किसी बहन ने 10 साल के बाद भी परेशान हो के नहीं पूछा कि मेरा भाई तू है? अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अभी तो 24 घंटे भी न हुए थे ज़ैनब और हुसैन को जुदा हुए। अल्लाह जाने किस अंदाज में था जवानाने जन्नत के सरदार का लाशा कि अली की बेटी को कहना पड़ा, मेरा भाई हुसैन तू है, वो मेरी माँ ज़हरा का लाडला हुसैन तू है, वो मेरे बाबा अली का बेटा हुसैन तू है, सैयदुल अंबिया के दिल का चैन, खदीजतुल कुबरा के सहन की रौनक हुसैन तू है। अगर तू ही हुसैन है ना तो बोल कर जवाब दे, बहनें और बेटियां आखिरी सलाम करने के। सैयद बुजुर्गवार अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी हाफ़िज़हुल्लाह एक जुमला पढ़ते हैं। वो फरमाते हैं, मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि अली की बेटी का हुसैन के लाशे पे आना मुश्किल था या लाशे से उठना मुश्किल था। वो फरमाते हैं, मैं आज तक ये नहीं समझ सका, मैं आज तक ये दर्क नहीं कर सका कि अली की बेटी का हुसैन के लाशे पे आना मुश्किल था या हुसैन के लाशे से उठना मुश्किल था। फिर खुद फरमाते हैं, हाँ मुश्किल जरूर था, अली की बेटी का हुसैन के लाशे पे आना मुश्किल जरूर था, मगर भाई हो हुसैन जैसा, बहन हो ज़ैनब जैसी, इस बहन का हुसैन के लाशे से उठना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। फरमाते बैठी तो रही ज़ैनब हुसैन के लाशा पे, बैठी तो रही, कब तक सुनोगे, करोगे बर्दाश्त? कहते हैं बैठी रही ज़ैनब हुसैन के लाशा पे, कब तक बैठी? जब तक पुश्त बर्दाश्त कर सकती थी। तब तक बैठी रही जब तक पुश्त बर्दाश्त कर सकती थी। जब पुश्त की बर्दाश्त खत्म हो गई ना, अब उठी है ज़ैनब हुसैन के लाशा से, मगर रावी कहते हैं मैं देख रहा था अली की बेटी भाई के लाशा से उठी, मगर उठने के बाद मोड़ मोड़ कर बंधे हुए हाथों से भाई के लाशे की जानिब देखना वो अली की बेटी की मजबूरी बता रहा था। अगर मजबूर न होती, अगर